مدینہ 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 تشریف لاؤ اور اپنے تمہیدی جملات سے ہم تمامی سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا حضور پیر طریقت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے. معزز سامعین کرام، رونق اسٹیج، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا صوفی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب قبلہ، سجادہ نشین خانقاہ عباسیہ وارثیہ قصبہ باسرہ شریف، اور برادر اکبر ولی عہد محمد شارف القادری عرف نوید بھیا صاحب قبلہ، ناجم اجلاس حضرت حافظ وقاری محمد توصیف رضا صاحب قبلہ، و دیگر علماء کرام و حفاظ کرام و قرائے اعظام و شہرائے اعظام، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین اکرام، میں کہیں بھی جلسے میں جاؤں، میں چچا کی سنت ضرور ادا کرتا ہوں. میرے چچا محترم جب تقریر کرتے ہیں تو خطبہ پڑھنے کے بعد کلمے کا ورد ضرور کرتے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ چچا محترم جب کلمے کا ورد کرتے ہیں تو بزرگان دین اولیاء کاملین جو طریقہ اپنایا کرتے ہیں، جو طریقہ ہوا کرتا ہے بزرگان دین کا، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو سنت کریمہ ہوا کرتی ہے. تو میں نے سوچا اس میں کوئی راز پوشیدہ ہوگا، اور یقین جانے کہ جس مجمع میں یا جس جلسے میں میں جاتا ہوں اور اپنے چچا کی سنت کو ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ اس جلسے میں کامیاب و کامران رہتا ہوں. اور یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا سجدہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا سجدہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام، آج جشن غوث الورا کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں تو دعا کریے کہ رب کائنات کی بارگاہ میں آپ کی حاضری قبول ہو جائے. آمین. اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد وسلم
صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، ایک بار مچل کے کہہ دیے یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، سرکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے، جو سرکار کا دیدار کریں گے، جو روضہ سرکار کا دیدار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ اور چچا محترم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے یہ شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایک بار مچل کے گرے یا حبیب اللہ، کہ میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کی جاؤ، میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کی جاؤ، میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کی جاؤ، میں قبر میں کہہ دوں گا فرشتوں سے کی جاؤ، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ فرمائیں کہ جب امتی رو رو کے پکاریں گے نبی کو، جب امتی رو رو کے پکاریں گے نبی کو، جب امتی رو رو کے پکاریں گے نبی کو، جب امتی رو رو کے پکاریں گے نبی کو، سرکار کہا ایسے میں سرکار کہا ایسے میں انکار کریں گے، ان کی بھی شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ اور یہ کہ بیمار ہوں میں عابد بیمار کے در کا، 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 اور میری دوا عابد بیمار اور میری دوا عابد بیمار کریں گے۔ بدر پاک اللہم صلی علیہ مولانا محمد اللہ علیہ معزز سامعین کرام، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور کسی شاعر نے لکھا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، سبحان اللہ، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ معزز سامعین اکرام، آج جشن غوث الورا میں حاضر ہوئے ہیں قطب ربانی، پیر لاسانی،
ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے وہ بغداد شریف میں تھا، اور حضرت ابو سعید کے ایک صاحبزادی تھی جس کی عمر 17 سال کی تھی، وہ مغرب کے وقت چھت کے اوپر تشریف لے کر گئی، واپس نہیں آئی۔ حضرت ابو سعید سوچنے لگے یہ کیا ماجرا ہوا ہے، اتنی دیر ہو گئی، مغرب کی نماز بھی میں پڑھ چکا، میری بیٹی چھت پر گئی واپس نہیں آئی۔ حضرت ابو سعید جاتے ہیں، چھت کے اوپر دیکھتے ہیں تو ان کی بیٹی موجود نہیں ہے، پریشان ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہے، چہرے پہ پریشانی ہے، رونے لگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے رب کائنات میری بیٹی کہاں گئی؟ کہاں میری بیٹی جوان ہے اور حلق سے بات نکلے گی، فلک تک پہنچے گی، بیٹی کی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد سوچنے کے بعد کہا اب چلتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہی صورت نکالیں گے۔ جب حضرت ابو سعید غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا غوث اعظم میری ایک 17 سالہ بیٹی تھی جو چھت کے اوپر مغرب کے وقت تشریف لے گئی تھی، چھت کے اوپر تشریف لے گئی تھی، واپس نہیں لوٹی، چھت سے نیچے نہیں آئی، یا غوث اعظم اس کی کیا صورت ہے، اس کی واپسی کی کوئی صورت ہے؟ غوث اعظم نے جب حضرت ابو سعید کی بات سنی تو کہا اے ابو سعید تمہاری لڑکی کو ایک جن لے کر چلا گیا ہے، مصر کی وادی میں ایک جن لے کر چلا گیا ہے۔ عرض کیا یا غوث اعظم کوئی صورت ہے، کوئی صورت واپسی کی ہے؟ کہا اے ابو سعید یہاں بغداد کے پاس ایک وادی ہے جس کو کرخ کہا جاتا ہے، جہاں پہاڑی ہی پہاڑ ہے۔ کہا اے ابو سعید ایک پہاڑ کے بعد دوسرے پہاڑ پر چلے جانا، دوسرے پہاڑ کے بعد تیسرے پہاڑ، تیسرے پہاڑ کے بعد چوتھے پہاڑ، چوتھے پہاڑ کے بعد پانچویں پہاڑ پر جب پہنچنا تو یہ ابو سعید یہ پڑھ لینا بسم اللہ علی نیت یا عبد القادر جیلانی، شروع اللہ کے نام سے، نیت عبد القادر جیلانی کے۔ حضرت ابو سعید نے جب سنا، حضرت ابو سعید نے جب یہ غوث اعظم سے سنا تو حضرت ابو سعید کرک کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کرک کے پانچویں پہاڑ کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو قرآن کھینچتے ہیں۔ غوث اعظم نے جیسے کہا تھا کہ یہ پڑھنا بسم اللہ علی نیت بسم اللہ علی نیت یا عبد القادر جیلانی، یہ پڑھ کر قرآن کھینچتے ہیں، لائن کھینچتے ہیں اور اس گھیرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب رات کی تاریکی جب آتی ہے، رات کی دوسری پہر جب شروع ہوتی ہے تو جناتوں کا قافلہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید کیا دیکھتے ہیں کہ سارے جنات آ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے، کچھ پیدل ہے، وہ سارے جنات آ رہے ہیں، جنات آ رہے ہیں، جنات جا رہے ہیں۔ مگر غوث اعظم نے کہا تھا اے ابو سعید جب کرک کی وادی میں تشریف لے جانا تم کسی سے کلام نہ کرنا، جو تم سے بات کرے اس سے کہنا تم مجھ کو غوث اعظم نے بھیجا ہے۔ وہ حضرت ابو سعید جب رات کی دوسری پہر گزرتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں سارے جناتوں کا قافلہ آنا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید دیکھتے ہیں تو دل میں ڈر طاری ہوتا ہے، اس کے بعد سوچتے ہیں میں تو بیٹھا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ مجھے بیٹھایا گیا ہے اور بیٹھانے والے کا نام ہے قطب ربانی ہے، پیر لاسانی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ سوچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جنات جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اس کے ساتھ ایک قافلہ ہے وہ آ رہا ہے۔ حضرت ابو سعید کے پاس جب آیا تو کہا اے فلاں شخص تو یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے یہ جناتوں کی گزرگاہ ہے، تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو کہا حضرت ابو سعید نے کہا اے جنات میں بیٹھا نہیں گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہوں۔ تو کہا پھر کس نے بیٹھایا ہے؟ کہا ان کا نام ہے قطب ربانی پیر لاشانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بیٹھایا ہے، مجھے بھیجا ہے۔ جب اس جنات نے
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتا ہے وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص بتاؤ میرے حضور کا کیا حکم ہے، میرے حضور کا کیا حکم ہے؟ وہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں اے فلاں جنات، بغداد سے ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے، ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ کہا اپنے اس جنات کے سردار نے اپنے جنات سے کہا کہ اے جنات تم پتا کرو بغداد سے لڑکی اٹھا کر کون لے کر گیا ہے۔ وہ جنات پتا کرنے لگا، سردار کا حکم ہوا تو وہ مصر کی وادی میں اس لڑکی کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب جنات کے سردار کا حکم ہوا، کہا جناتوں سے کہ اے فلاں جنات جاؤ دیکھو کس جن نے بغداد سے لڑکی اٹھائی ہے، یہ غصاتی کی ہے۔ وہ جب سردار کا حکم ہوتا ہے جنات جاتا ہے، مصر کی وادی میں وہ لڑکی موجود ہے، وہ جن بھی موجود ہے، وہ جن پکڑ کر لاتا ہے اور جنات کے سرداروں کے پاس کھڑا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید نے دیکھا تو کہا اے جنات کے سردار، یہی وہ لڑکی ہے جو بغداد سے اٹھا لی گئی تھی، یہی وہ لڑکی ہے جو غائب ہو گئی تھی۔ تو اس جنات کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت ابو سعید کے ہاتھ میں دیا اور اپنی تلوار نکالی اور اس جنات کے سر کو قلم کر دیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سر کو قلم کر دیا۔ حضرت ابو سعید کانپنے لگے، ڈر گئے، اس نے تو قتل کر دیا ایک جنات کا۔ تو جنات کے سردار نے کہا اے فلاں شخص تو کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے گستاخی کیسے کی کہ غوث اعظم کی بارگاہ سے لڑکی اٹھائی ہے؟ اس نے گستاخی کیسے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ نور الہدیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نے گستاخی کی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ سے اس نے لڑکی کو اٹھایا ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا تم اتنا ڈرتے ہو غوث اعظم سے، تم اتنا ڈرتے ہو؟ کہا ڈرنے کی بات ہے، کہا ڈرنے کی بات ہے اگر غوث اعظم مشرق میں ہو اور ہم جنات مغرب میں ہو۔ کہا اے ابو سعید تم ڈرنے کی بات کرتے ہو، اگر غوث اعظم مشرق میں ہو اور ہم جنات مغرب میں ہو اور نگاہ غضب اٹھا دے تو ہم سارے جنات جل کر خاک ہو جائیں۔ کہا تم ڈرنے کی بات کرتے ہو؟ اور کہا اے ابو سعید میں وعدہ کرتا ہوں جو میری نسل سے جنات پیدا ہوگا قیامت تک، جس کے گھر میں غوث اعظم کا نام لیا جائے گا اس گھر میں میری نسل کا جنات داخل ہے۔ یہ مرتبہ ہے غوث اعظم کا، واہ کیا مرتبہ! اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے اے قدم بالا تیرا، کوئی کیا جانے کوئی بھلا کیا جانے کہ سر کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو آپ اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں تو اس مقصد سے بیٹھیے کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیے۔ اور یہ طریقہ حضرت علامہ مولانا صوفی ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب قبلہ لکھنؤ سے چل کر آ رہی ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، لکھنؤ سے ڈائریکٹ یہاں ہے۔ تو کہا میں نے کہا چچا حضور تشریف ضرور لانا ہے۔ کہا بیٹا تم پریشان نہ ہو، یہ تمہارا چچا ضرور حاضر ہوگا اور اپنی ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں میرے چاچا محترم منبر رسول پر جلوہ دکھائے ہیں اور ان کی موجودگی میں میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو یا اللہ اس پاک محفل کے وسیلے سے ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حشر کے روز گنہگار کہاں جائیں گے؟ بولے بولے مچل کے سبحان اللہ۔ حشر کے روز گنہگار کہاں جائیں گے؟ چھوڑ کر دامن سرکار کہاں جائیں گے؟
حشر کے روز گنہگار کہاں جائیں گے چھوڑ کر دامنے سرکار